الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ پیچھے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے، غلبہ دین و اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، تو اس میں رب تبارک و تعالی نے شفاعت کا ذکر کیا کہ قیامت والے دن کسی کی کوئی شفاعت سفارش کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہی عقیدہ شفاعت کو لے کر لوگ جو ہیں بہت سارے وہ رب تبارک و تعالی کی توحید سے ہی ہٹ گئے، اسی عقیدہ شفاعت کو لے کر. جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو، یہودی بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی ہیں، اور آج کل کے ہمارے جو جہل طبقہ ہے وہ بھی، ان کا بھی حال یہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر ایک طرح کی دریدہ دہنی آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ جیسے منہ پھٹ ہو جاتا ہے بندہ، دریدہ دہن ہو جاتا ہے، وہ کہتا نہیں جی میرے پیچھے تو فلاں ایم پی ہے تو میں کسی سے کیا ڈروں. تو یہ کہنا کہ میں کسی سے کیا ڈروں، مطلب یہ کہ وہ بندہ قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے. تو جو قانون سے ماورا سمجھتے، قانون بنانے والے کو وہ کیا سمجھتا ہے پھر وہ. تو اسی طرح کر کے جو بندہ دریدہ دہن ہو جائے، منہ پھٹ ہو جائے، تو وہ بندہ، اس کے بندے کا عقیدہ توحید بھی سلامت نہیں رہتا. تو شفاعت کا لفظ جب آیا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا مضمون ہی توحید کی طرف پھیر دیا. یہ پورا مضمون توحید کی طرف پھر گیا. حالانکہ آگے پھر وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، جہاد کے لیے، غلبہ دین و اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا، لیکن یہاں پہ یہ مضمون آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر عقیدہ توحید کو واضح فرمایا. اللہ اکبر. اور یہاں پہ ایک تو یہ کہ رب تبارک و تعالی نے یہاں پر ولا شفاعہ فرما کر رب تبارک و تعالی نے شفاعت کی کلی طور پر نفی فرمائی. میں بھی کسی طرح کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی قیامت والے دن. اگلی آیہ مبارکہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے شفاعت جو ہے اس کا اس بات فرمایا کہ کس شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور کس شفاعت کی اجازت ہوگی. جس شفاعت کی اجازت ہوگی وہ شفاعت ہوگی جسے رب تبارک و تعالی خود اجازت دے گا. مطلب یہ ہے کہ رب بخشنا چاہے گا کہ یہ بخشا جائے. صرف شفاعت کرنے والے کی عزت بڑھانے کے لیے اسے فرمایا گا کہ تو کہہ دے تاکہ تیری بھی شان بڑھ جائے، وہ بندہ بھی بخشے جائے. وگرنہ ایسا نہیں ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ بخشنا ہی نہ چاہے تو سامنے والا شفیع جو ہے وہ رب تعالیٰ کے مقابل آ جائے، نہیں جی بخشیں سے. نہ، یہ نہیں ہے. سفارش کا مطلب ہی یہ نہیں ہے، شفاعت کا مطلب ہی یہ نہیں ہے. قیامت والے دن جو شفاعت کی جائے گی ساری کی ساری رب تبارک و تعالیٰ خود بخشنا چاہے گا. یہ نہیں کہ رب جسے بخشنا ہی نہ چاہے تو وہ بھی بخشے جائیں کسی کی شفاعت سے. وہ کسی کی شفاعت سے ایسا نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ جنہیں بخشنا چاہے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یہ آیت الکرسی کے اندر، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، میں اس کے ہاں شفاعت کر کون سکتا ہے؟ ہاں وہی جس کو رب اجازت دے، جس کو رب اجازت دے. جی تو رب تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، کیونکہ شفاعت جو ہے نا حقیقی ہے، وہ قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوگی، دوسری کو کرے گا ہی نہیں. جیسے آج یہاں ہوتی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی کہ یہاں تو کوئی بھی چل جاتی ہے، حق کی بھی باطل کی بھی. جہاں تو زیادہ تر چلتی وہی ہے جو ٹھگیوں والی شفاعت ہو، سفارش وہی چلتی ہے جو جہاں پہ جناب بڑے بڑے چوروں کو، بڑے بڑے مگرمچھوں کو چھوڑا جائے ان کو. یہاں تو خیر کہنے کیا ہے، ایک ہی بندہ آج وہ مجرم ٹھہرا ہے، کل کو حاجی صادق بن جائے گا وہ، پرسوں کو پھر وہ جناب ذلیل ہوگا، وہ چور اعظم ہوگا، ڈاکو ہوگا، اگلے دن وہ جناب حاجی امین بن جائے گا. وہ ہے یا نہیں ایسا؟ تو ان کا تو حال ہی یہی ہے. بہرحال وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے. تو یہ
رب تبارک و تعالیٰ کی یہ عقیدہ شفاعت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے نظریات جو ہیں نعت خانوں نے، جاہل مولویوں نے، جاہل پیروں نے بگاڑ دی ہیں۔ جیسے وہ نعوذ باللہ ایک شعر پڑھتے ہیں، اکثر وہ عرفان حیدری نام کا منحوس ہے نعت خان، گندے منہ والا، وہ پڑھتا ہوتا ہے، کہتا ہے جی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے قیامت والے دن یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے وکیل ہیں، آپ ہی ہمارے جج ہیں۔ بتائیں، آپ ہی ہمارے وکیل ہیں اور آپ ہی ہمارے جج ہیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ان کو پتہ ہے کہ وکیل کا لفظ اور جج کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ آج موجودہ زمانے کے اندر یہ وکیل کا لفظ اور جج کا لفظ جو ہے وہ کس معنی میں بولا جاتا ہے؟ بتائیں والا جی۔ ہاں، تو پھر یہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بولا، تو وکیل اور جج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وکیل ہوتا ہے وہ سفارش کر رہا ہے، وہ دلائل دے رہا ہے۔ وکیل اور شفیع میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے، آپ جائیں آپ کہیں جی میں نے 2 قتل کیے ہیں، 5 کیے ہیں، 7 کیے ہیں، وکیل کہے گا میں چھڑا دوں گا تمہیں، باعزت بری کروا دوں گا۔ کیا کروں گا؟ باعزت بری کروا دوں گا۔ آپ جائیں جا کہیں جی میں نے میری بیوی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ بنا ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ جناب وکیل کہے گا جی تو سامان بمان، ہم نے تو کوئی سامان نہیں ہے، اس نے کہا نہیں ڈال دیتے ہیں سامان اس پہ، اتنا سامان ڈال دیتے ہیں، اتنے پیسے ڈال دیتے ہیں، اتنے یہ کر دیتے ہیں، اتنا وہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ مزید وہ جو دوسرا فریق ہے اسے مزید ڈاکو، چور، بدماش، لچا لفنگا، بڑے پرلے درجے کا بغیرت بنا کے پیش کر رہا ہے، یہ وکیل ہوتا ہے۔ لیکن جو شفیع ہوتا ہے، وکیل کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ میرا جو مدعی ہے یہ چور نہیں ہے، میرا جو مدعی ہے یہ ڈاکو نہیں ہے، میرا جو مدعی ہے یہ جناب قاتل نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور شفیع کون ہوتا ہے؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کھڑے ہو کہیں گے مولا یہ میرا امتی ہے، اس نے چوری بھی کی ہے، قتل بھی کیا ہوا ہے، سارے کام اس سے ہوئے ہیں، مولا تو کریم ہے مہربانی فرما دے۔ شفاعت یہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو کیا لگا پھرتا ہے، لوگوں کا دماغ خراب کر رہا ہے تو۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، جج کا معنی نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہو کہ بخشنے والا، تو بخشنے والا تو رب ہے۔ کون ہے بخشنے والا بھائی؟ رب ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ قیامت والے دن آقا علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہو کے یہ بھی کہیں گے میں نہیں بخشنا چاہتا، اور ساتھ کھڑے ہو کے خود ہی کہیں گے میں بخشنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ وکیل اور جج کا معنی ایک ہی بندہ ہو تو مطلب کیا بنتا ہے اس کا؟ اور یہیں پہ ایک ہی بندہ وکیل بھی بن جائے، وہی جج بھی بن جائے، مطلب کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو کے دلائل بھی ڈھونڈے گا یہ بندہ چور ہے، وہی کھڑا ہو کے یہ بھی کہے گا چور نہیں تو میں لہذا اسے باعزت بری کرتا ہوں۔ تو بھائی تم بتانا کیا چاہتے ہو لوگوں کو؟ سنانا کیا چاہتے ہو؟ لوگوں کے عقائد برباد کر دیے تم نے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ بدماش بنا پھرتا ہے، جس کو بھی دیکھو یہی عقیدہ لے کے جناب وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، جس بندے کو دیکھو وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، کیوں پڑھے ہوئے فارغ جی؟ بخشے ہوئے بھائی، شفاعت ہماری پکی ہے، ہمیں کیا لگے، ہم تو قادری ملنگ جو ہوئے ہیں، ہم نے جو ایک بار اپنے پیر کا لنگر پاڑ لیا ہے، قادری مرید ہیں ہم، تو بھائی ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمیں کیا لگے بھی کسی کے ساتھ، نعوذ باللہ خدا کے لیے یار باز آ جائیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے 4 دن رو لیا پیٹ لیا تو وہ بھی بخشے ہوئے ہیں، تم بھی بخشے ہوئے ہو، تو بھائی پھر جہنم ہے کس کے لیے؟ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دیے کس کے لیے ہیں؟ کس کو کہا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے قرآن کو مانو، اس کے احکامات کو مانو، اس پر عمل کرو؟ کس کو کہا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے؟ بتائیں۔ کل ارشد صاحب کو کسی نے دوست نے پیغام بھیجا، وہ درس سنتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں امام حسین کے بارے میں بھی کچھ بیان کرے۔ میں نے کہا یہ روز امام حسین کی فکر بیان ہو رہی ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، وہ دین جس دین پر حملہ کیا تھا یزید نے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حملے کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے، تو یہ رات دن ہم تو بھائی ذکر حسین ہی کر رہے ہیں۔ کسی کو نہ سمجھ آئے تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے، وہ اس بات کو سمجھے جی امام حسین، یہ امام حسین کا ذکر ہے، رات دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب بھی کوئی بندہ درس سنتا ہے اس کے اندر بتائیں یار روزانہ یہ اہل اسلام کے عقائد کو بچانے کے لیے، ان کے اعمال کو بچانے کے لیے بیان نہیں ہوتا؟ تو یہی تو فکر حسین ہے، اور کیا ہے؟ بتائیں نا بھائی، یہی تو فکر حسین ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی 11ویں نہیں کرتے آپ، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے اور ربانی صاحب نہیں ہوتے تھے یہاں، ان کو ایک پولیس والا تھا ادھر، اس نے اس مسئلے میں 11ویں شروع کی، انہوں نے سر پھاڑ دیا اس کا۔ یہ بھی عجیب مذاق ہے ہمارا، لوگ ہمارے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ، امام صاحب جو ہیں وہ دیوبندی مذہب کے ہیں، کہتے ہیں جی نماز چاہے آپ پڑھاتے رہیں 11ویں ہم کریں گے، 11ویں
ہم کریں گے. تو وہاں 11ویں شروع کی تو انہوں نے پکڑ کے اچھا بھلی پھینٹی لگائی اس کی. وہ پولیس والا ریٹائر تھا، کوفسر تھا وہ بھی، اس کی اچھی بھلی ٹھکائی ہوئی. بعد میں وہ پولیس آ گئی یہاں وہاں تو فلاں معاملہ سارا خراب ہو گیا. تو وہی بندہ دعوت دینے لگا، کہتے ہیں آپ کے مسجد میں 11ویں بھی نہیں ہوتی. ربانی صاحب کہنے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری مسجد میں روز 11ویں ہوتی ہے. انہوں نے کہا اصل 11ویں ہوتی ہی ہے ہماری مسجد میں. بتائیں یار، یہ کسی کو نہیں دکھتا کہ روزانہ صبح ہیں اور بہت کم ناغہ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ بہت کم ناغہ ہوتا ہے، الا کہ عذر شرعی ہو. کبھی بھی بغیر کسی عذر کے درس نہیں چھوڑا میں نے الحمدللہ. عذر شرعی ہو، عذر شرعی صحیح ہو تب درس چھوٹتا ہے، وگرنہ درس نہیں چھوڑا کبھی بھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پیچھے تو ابھی جو درس ختم کیا تھا ہم نے وہ 5-6 مہینے مسلسل الحمدللہ ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا، مسلسل درس ہوتا رہا. ادھر میں تفسیر لکھ رہا تھا، کہیں جانا نہیں تھا میں نے، وہ الحمدللہ طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی تو روزانہ درس ہوتا رہا. تو بھائی یہ روزانہ 11ویں بھی ہو رہی ہے ہماری. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہی طریقہ تھا، صبح سے لے کر شام تک حضور کا دین پڑھایا کرتے تھے. تو 11ویں یہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اکیلے حلوے کھیر کھا کے سائڈ پہ ہو جانا یہ 11ویں ہے؟ نہ یہ نہیں 11ویں. دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی تو یہ عقیدہ شفاعت کو لے کر لوگوں کا عقیدہ توحید ہی متزلزل ہو گیا، عقیدہ توحید سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. تو رب تبارک و تعالی نے شفاعت کا ذکر کر کے ساتھ ہی بحث کو، گفتگو کو، کلام کے رخ کو توحید کی طرف پھیر دیا. تو آیت الکرسی اور اس کی اگلی آیات کریمہ کو رب تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. اب یہ دیکھیں آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلت، عظمت اور شان جو ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب کو فرمایا حضور نے. یہ ابی بن کعب پتہ کون ہے؟ یہ امت کا سب سے بڑا قاری ہے، امت کا سب سے بڑا قاری. کریمہ علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کریمہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ابی تمہیں پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے جس کی شان سب سے اونچی ہو، جس کی شان سب سے اونچی ہو وہ آیت کون سی ہے؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی ہے. کیا ہے؟ آیت الکرسی. آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے نا جیسے شاباش دیتے ہیں یہ تو بڑے نے بزرگ نے، میں ویسے ہاتھ لا رہے ہیں انہوں سے دشن واسطے. آقا علیہ السلام اس طرح کر کے آپ نے ہاتھ مارا ان کو اور شاباش دی حضور نے. آقا علیہ السلام نے واہ واہ واہ. آقا علیہ السلام نے میں بھائی صحیح پہنچا ہے تو صحیح پہنچا ہے تو، صحیح بات کی ہے تو نے. اور آگے آقا علیہ السلام نے میں اللہ تعالیٰ تجھے یہ علم مبارک کرے، ہاں یہ علم تجھے مبارک کرے. کیوں؟ مزے کی بات دیکھیں یار، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکت توحید پر مشتمل ہے. کس پر مشتمل ہے؟ توحید پر مشتمل ہے. اور اسی چونکہ اسلام کا سب سے اساسی عقیدہ اور سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، جس کو بیان نہیں کیا جاتا آج، جس کو بیان ہے نہیں کیا جاتا. وہ اہل حدیث بیچارے نام بھی لیتے ہیں، عقیدہ توحید کا بیان بھی کرتے ہیں، تو وہ بیچارے دائیں بائیں کی باتیں کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. کٹا کون دیتا ہے، بچڑا کون دیتا ہے، فلانا کون دیتا ہے. بھائی خدا کے بندے تو عقیدہ توحید بھی ذرا کھول ہیں جی ستی سرکار ہیں. تو وہ عقیدہ توحید بیان ہی نہیں ہوتا ان سے، کہاں بیان کریں گے بیچارے. اور ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے تو ویسے توبہ کی ہوئی ہے، یہ عقیدہ پیر بیان کرتے ہیں، عقیدہ توحید بیان نہیں کرتے. عقیدہ پیر بیان کرتے ہیں، رات دن پیر کی شان، میرا پیر بس میرا پیر. ایک بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ کہتا بس یہ سائیوں کو کرم ہے. میں نے کہا دیتا تو ہے سائیوں کو، کبھی سائیوں نے تو تجھے نہیں دیا. سائیں پیر کو کہتے ہو جی، سائیوں کا پیروں کا کرم ہے جی. میں نے کہا رب کا بھی کرم ہے تم پر، یہ ہڈی گوشت پوست کچھ رب نے بھی دیا تمہیں، یہ ایمان کی دولت رب نے بھی کچھ دی ہے تمہیں، یہ سارا پیر نے دیا تمہیں. کچھ تو حیا کرے بندہ یار. وہ جو مالک ہے خالق ہے اس کا بھی نام زبان پر آنے دو یار. یہ پیر تمہارے لیے بطور پل کے تھا کہ تمہیں رب تک پہنچا دے، تم پیر پر ہی کھڑے کھڑے وہی مر جاؤ گے. تم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک کب پہنچو گے؟ تم رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر تک کب پہنچو گے تم؟ باقی ہر بات ایک بندہ میں نے دیکھا ایمانداری رائے بینڈ میں، وہ جب بھی اس کے پیر کا ذکر ہے تو رونا شروع ہو جائے. اوپر سے اس کا پیٹ بڑا سارا، مجھے سمجھنا ہے بھی رو کہاں سے رہا ہے. اوپر سے جناب آنکھیں روئیں تو ساتھ پیٹ بھی ہلنا شروع ہو جائے ایسے. میں تو کئی بار ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں زلزلہ ہی آ گیا کہیں سے. اتنا موٹا تازہ، آپ حیران ہوں گے، میں نے نہیں دیکھا یہ پورے علاقے میں کوئی اتنا موٹا بندہ ہو، اتنا بڑا پیٹ اس کا. میں نے کہا یہ تو کوئی 2 مرلے زمین گھیر جائے گا، اتنا موٹا ہے جی. تو مزید تھوڑا سا پھیل گیا تو پیر کا ذکر ہے تو ایسے رونا دھونا تو دھو. میں نے کہا یار ایک مرتبہ بھی اسے خدا کے نام پہ روتے میں نے نہیں دیکھا.
وہ 3 دن میں وہاں رہا اس مسجد کے اندر، 3 دن وہاں رہا میں، تو وہ اس کا حال یہی بات، پیر کا ذکر ہے تو جہاں رونا دھونا شروع کر دو، رب کا ذکر ہے وہاں بیان ہو، رسول اللہ کا ذکر ہے، مجال ہے حرام ہے اس پر کہ وہ رویا ہو، اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلو، لیکن پیر تو پھر پیر ہے۔ اوپر سے پیروں نے بھی یہی کہا کہ پیر کی سچی محبت جو ہے نا یہ رب تک پہنچانے والے، پتہ ہے پیر ہوتا کون ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو عالم ارواح سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جو حالات پیش آنے ہیں وہ اور جنت جانے تک سارے حالات سے واقف ہو۔ یہ پیر کا اعلیٰ درجہ ہے، پیر کا اعلیٰ درجہ، بڑے درجے کا پیر یہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہو کہ آدم علیہ السلام سے آگے منتقل ہوا تو کس کس کی پشت میں وہ گیا، کس کس خاتون کے پیٹ میں وہ گیا، وہ ہاں کہاں سے کہاں تک چلتا چلتا آیا، پھر جناب مرنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا، کہاں دفن ہوگا اور کہاں قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، اور جنت جانے تک کے سارے معاملات اس کے سامنے ہوں تو وہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ پیر بیٹھا دے رہا تھا جی، کسی گھر میں گیا مریدوں کو، جی آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ ہوگا، اگلے سال اگلے 50 سال کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ مریدنی مائی صاحبہ بڑی تیز تھی، کئی ہوتی ہیں استاد ہوتی ہیں خواتین، اس نے کیا کیا، اس نے کہ بریانی پکائی جناب، اوپر سارے چاول رکھ دیے، بوٹیاں ساری نیچے ہیں، وہ رکھ دی پیر صاحب کے سامنے۔ پیر صاحب نے کہا وہ گوشت تو لائے تھے، تم تو بوٹیاں کیوں نہیں ڈالی میری طرف؟ اس نے کہا پیر جی 50 سال بعد کی خبریں دے رہے ہیں آپ کو، یہ تھوڑے سے چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہیں آ رہی یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو خبریں آپ دے رہے ہیں 50 سال بعد کی، کوئی تو خدا کا خوف کریں آپ بھی۔ تو یہ حال ان لوگوں کا نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرے درجے کا جو پیر ہمارے شیوخوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم پچھلی رات کو بیٹھ کے نا جی ہر مرید پر توجہ ڈالے، ہر مرید پر توجہ ڈالے، اس کے دل کی کیفیت کو سمجھے کہ اس کا دل جو ہے وہ کس طرف مائل ہو رہا ہے، کہیں دنیا کی طرف تو مائل نہیں ہو رہا، اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار اور لیول کیا رہا ہے، کہیں کم تو نہیں ہو رہا، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دور تو نہیں ہو رہا، اس کا دل خالی تو نہیں ہو رہا ہیں۔ یہاں ہے پیر صاحب خود ٹون پڑے ہوتے ہیں پچھلی رات کو ہیں، پیر صاحب کو خود توفیق نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے جناب اللہ اللہ کرنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے نا، عالم اس کو پیسے دو، عالم کو پیسے دو تاکہ وہ اپنے معاملات سے بے فکر ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرے، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھے، کتابیں پڑھائے، دین متین کا کام کرے۔ عالم کو پیسے دو گے حضور کا دین مضبوط ہوگا، یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات بتا کیا فرمائی، اگلی بات آپ فرماتے ہیں پیر کو پیسے نہ دینا بگڑ جائے گا، پیر کیونکہ پیر کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہے، زاہد بن کے رہے پیر ہیں۔ کہتے ہیں اگر اسے پیسے دو گے تو پیر کا مزاج تعیش پسندی والا ہو جائے گا، پیر عیاش ہو جائے گا، تو میں پھر جب عیاش ہو گیا پیر تو پیر رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ اللہ کرنے سے غافل ہو جائے گا، وہ پھر انہی چیزوں میں پڑ جائے گا۔ آج ہوا کیا ہے، بالکل شیخ سعدی رحمہ اللہ کی بات کے الٹ ہو گیا ہے۔ آج اتنے بندے لوگ ہیں وہ پیسے اٹھا کے پیر کو دیں گے، کسی عالم کو نہیں دیں گے پیسے، کسی عالم کو کتاب لے کے نہیں دیں گے، کسی عالم کو کوئی چیز لے کر دینے کو تیار نہیں ہوتے، سارا کچھ اٹھا کے پیر کو دیتے ہیں۔ وہ پیر کو کیوں دیا تم نے بھائی؟ پیر کا تو کام ہی یہی تھا کہ جہاں پیسوں سے دور رہے، وہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ عالم کو ضرورت تھی پیسوں کی تک اسے تم پیسے دو، وہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کر سکے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا احیاء عالم کی وجہ سے ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے بالکل الٹ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں پیر، مولویوں نے بھی اوپر سے زور لگایا، مولوی بھی اوپر سے بیوقوف نکلے کہ پیر کو کٹا دینا جائز ہے، پیر کو بکری دینا جائز ہے، پیر کو جناب چادر دینا جائز ہے، اس کی قبر پر ڈالنا، پیر کے فلانی شے دینی جائز ہے، پیر کو فلانی شے دینی جائز ہے۔ اپنے امام کو ایک سوٹ پورے سال میں، وہ بھی بھمبیریوں والا ہے یا نہیں، جا کے پتہ کریں گے اپنے لیے وہ 2500 روپے کا 3000 کا سوٹ دیں، وہ 700 کا 600 کا بھی سوٹ ہے۔ اس نے کہا ہاں ہے، مولوی صاحب کو دے دیں۔ 1000 روپے کا اس نے سلوایا، 600 روپے کا سوٹ دوسرے دن ہی چھج گئے جناب، وہ 4 دھاگے ادھر 4 ادھر مولوی صاحب پہن کے لگے پھرتے ہیں۔ بتائیں، ایک حقیقت والی بات ہے، ختم والی راستہ اسی کو ختم ہوتا ہے نا، کئی ساری مسجدوں میں دیکھا میں نے، یہاں تو خیر وہ رواج نہیں ہے، وہ جو امامہ لا کے دیتے ہیں امام باندھنے کے لگ نہیں ہوتا، ایک کپڑا وہ صافہ نہیں ہوتا ہیں وہ والا، وہ دے جاتے ہیں۔ بندہ پوچھے یہ تو بھی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، اس نے امام کو دیا تو نے، اس طرح کے حالات۔ بہرحال یا مبارکہ دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور دوسری حدیث پاک، یہ سیاستہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے،
صدقے کی گندم پڑی تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا کہ رات کے وقت آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے، گندم کا دھیان کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے چادر، چھٹی سفید داڑھی بزرگ رکھتا تھا وہ، چادر بچھائی اس نے اور جناب گندم ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تم نے چوری کی ہے اور بغیر اجازت کے تم نے گندم اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی آپ مہربانی کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں یہ تو اپنی مجبوری ظاہر کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے صبح کے وقت، حضرت ابو ہریرہ دور سے آنے لگے، آقا علیہ السلام نے دور سے فرمایا ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنا ہے؟ ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایسے ایسے کہا تو میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے میں پھر کیا کہتا تھا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ کہتا تھا اب نہیں آؤں گا۔ آقا علیہ السلام بڑا ہی جھوٹا ہے وہ آج پھر آئے گا، بڑا جھوٹا ہے آج پھر آئے گا وہ۔ اچھا رات آ گئی تو رات کو پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی وہ قوم میں تھے، پوری توجہ میں تھے، چکنے تھے کہ وہ آئے گا، حضور نے جو فرمایا کہ وہ آئے گا۔ اب وہ پھر آ گیا، کپڑا بچھا کے جناب ڈالنے لگا گندم، کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے مجبوری ظاہر کی، رونے دھونے لگا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن صبح کو جب آئے نا حضرت ابو ہریرہ، آقا علیہ السلام یا ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا؟ دوسرے دن جب آئے تو وہ کہنے لگے حضور وہ رات کو پھر رونے دھونے لگا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اس نے وعدہ کیا اب نہیں آؤں گا، میں بڑا ہی جھوٹا ہے آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ وہ تیسری رات پھر آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اسے اور میں کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں لے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں۔ وہ کہنے لگا جی میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جیسے لوگ آپ کی کوئی چیز چوری نہ کریں، میرے جیسے حاجی عمران جیسے ہیں، حاجی عمران ہی ہے نا وہ، تو اس نے کہا میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ چوری نہ کریں، 34 ملکوں سے پیسے نہ اٹھائیں اور اپنے ملک کا خزانہ نہ لوٹیں گنجا برادران کی طرح ہیں، تو وہ آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ کیا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ دیا کریں بس، چور نہیں پڑے گا۔ ہیں وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات مجھے وظیفہ بتا گیا ہے۔ میں کیا وظیفہ بتایا؟ انہوں نے کہا جی یہ آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں ہے تو بڑا جھوٹا پر بات بڑی سچی کر گیا ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی بتا گیا ہے تجھے، یہ واقعی وظیفہ ایسا ہی ہے کہ بندہ پڑھ دے آیت الکرسی تو رب تبارک و تعالی خود اس چیز کی حفاظت فرماتا ہے۔ میں چور اس طرف نہیں آتا۔ تو یہ آپ بھی کہیں بھی بعض دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے پیسے رکھتے ہیں تو چور پڑ جاتے ہیں، یہ پیسے رکھتے ہیں گھروں میں تو گھروں میں تالا بھی لگا ہوتا ہے، چابی جیب میں ہوتی ہے، پھر بھی پیسے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی معمول اپنائیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کریں ایک بار، ہیں تو پیسے وہاں سے نہیں اٹھیں گے، الا یہ کہ آپ سوئے ہوئے اور جیب سے چابی نکل جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ نہیں۔ ہاں بندے بعض اوقات سوئے ہوتے ہیں تو جیب سے چابی نکل جاتی ہے، تو اس طرح بعض اوقات ہوتا بھی ہے ایسا، وہاں ایسی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیسے ویسے اٹھا لیتی ہیں اس طرح کر کے، اور بعض اوقات ہوائی نہیں بھی ہوتی ہیں، زمینی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اٹھا لیتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو یہ کئی مرتبہ یہ لوگ ہوتے ہیں جادوگر، کئی لوگ کسی کو تباہ کرنے کے لیے، اس کا اچھا کھانا انہیں برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے جن چھوڑتے ہیں کسی کے پیچھے۔ وہ جن جو ہیں بعض اوقات آگ بھی لگا دیں گے، گھر کے اندر ایسے پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پہ تیلی نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، کوئی وہاں پہ جناب وہ تار جو ہے آپس میں نہیں جڑی، ویسے آگ لگ جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ بعض اوقات خواتین بیچاری کپڑے اپنے سنبھال کے رکھتی ہیں تو کپڑے ان کے جناب اس میں سے ٹک جاتے ہیں، بڑے بڑے کاٹ لگے ہوتے ہیں، کپڑے جناب صندوق میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو خون لگا ہوا ہے، کہاں سے لگ گیا بھائی؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے جادوگر، کمینے لوگ، لچے لوگ بیٹھے ہیں جن کو نہ اپنی آخرت کی فکر ہے نہ ان کے پاس آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی فکر ہے، وگرنہ یہ لوگ جائیں ان پیروں کے پاس، جیلی پیر جو ان کے پاس جائیں، میری جو ہے بہن، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میری ساس، میرا سورا وہ برباد ہو جائے، آپ یہ تعویذ کر دیں، اگر اسے رب کا ڈر ہو تو کبھی کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا جی، کبھی بھی نہیں کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ ہیں، توحید کا بیان ہوا تو کس سے شروع ہوا کلام؟ اللہ لا الہ الا هو الحی الا هو. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. اور آگے جو الحی القیوم آ رہا ہے یہ بھی مستقل اسم اعظم ہے. یہ دو لفظ اکٹھے ملا کے، اکیلا نہیں، یہ دونوں اکٹھے ملا کے. کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو یہ کیا کہا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آقا علیہ السلام اس طرح کر کے دعا کے کرتے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ الحی القیوم یہ دونوں لفظ ملا کر کے یہ دونوں اسم اعظم ہیں. ملا کے اسم اعظم ایک، یعنی کہ ایک اسم اعظم بنتا ہے دونوں ملا کے. تو میں کہ کوئی بندہ ان دونوں کو ملا کر کے، کوئی بندہ انتہا درجے کی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہو، وہ مختلف مصائب کے اندر گھرا ہوا ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام ملا کے پڑھے. کوئی کام اس کا نہ ہو رہا ہو تو یہ پڑھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی، اے قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے زندگی بخشنے والے، اے قیوم قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات ہیں. برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے صدقے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اور یہ بھی مدد مانگے کرے رب سے یار. یہ بھی لوگوں کو یہ بھی وظیفہ پڑھائیں جس میں رب کا ہی ذکر ہو اور طریقہ بتایا ہوا امام الانبیاء کا ہو. کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، لوگوں نے اوٹ پٹانگ وظیفے اپنا لیے ہیں. فلانا پتہ نہیں ایک بندہ پڑھتا تھا کہ مارک جیرک سارک سارک انوا ٹھٹوا میوا پرویوا کالے شرنگی لو پئی مبارکی بات تھابت کنڈبت تھابت. میں اس کے پاس بیٹھا، وہ پڑھ پیر پھونکے مارے مجھے یاد ہو گیا. میں نے کہا خدا خراب کرے، اس کے تو مطلب بھی معلوم نہیں یہ ہے کیا چیز یار، بتائیں. یہ کو منتر ہی ہے پتہ نہیں. میں نے کہا ہندوؤں سے سیکھ لیا تو نے، کسی جوگی سانت فقیر پتہ نہیں کس سے سیکھا تو نے. اب بتائیں یہ مارک جیرک سارک سے سارک اس کو معنی سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ بھی سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ کالی شرنگی لو پئی بھی کالی شرنگی ہی کیوں لوئی ہے اور کوئی کیوں نہیں لویا بھائی وہاں پہ؟ عجیب نظام ہے بھائی. خدا رسول نے جو آپ کو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہ بھی آپ نے لوگوں کو بتائی ہیں. پیر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو ایسے وظیفے بتائے گا جی آپ بس یہ پڑھیں جی. بزرگوں سے ہی مدد مانگنے کا طریقہ سکھایا جائے گا. بھائی مانگو اور اب سے بھی تو مانگو نا، جس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جس نے یہ فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور جب بھی تم مدد مانگ رب سے مانگ، یہ حضور فرماتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے میرے رب سے جب نہ مانگا جائے تو میرے رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. رب ناراض ہو جاتا ہے. اور رب سے بھی مانگو کچھ یار. آج دادا صاحب دربار پہ چلے جائیں وہاں بھی یہ پڑھ رہے ہوں کر کرم کروا کرم بھی آپ کرم کریں. تو بھی یار سیدھا رب سے کیوں نہیں مانگ رہے تم؟ داتا صاحب رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کر کرم، داتا صاحب رحمہ اللہ خود کچھ نہیں کرتے، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کروا کرم. یہ والی بات ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ؟ آپ کو کہیں بڑے بڑے پیر یہ کرتے ہیں، پیروں کو کیا کہیں گے آپ؟ رب تبارک و تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرماتا اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے میں کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ رب کی بارگاہ میں چھوٹی شاہ کیسے مانگوں. میں نہ آقا علیہ السلام نے میں کسی بندے کا جوتا اپنی جگہ رہا، کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی میرے رب سے مانگو، وہ عطا فرمائے گا تمہیں. بتائیں یار، جہاں رب تبارک و تعالیٰ تسمے عطا فرمائے، حضور فرما رہے ہیں تسمہ بھی مانگنا رب سے مانگو. یار کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اتنی بڑی بارگاہ رب تبارک و تعالیٰ کی، وہاں بیٹھ کے تسمے مانگوں؟ میں نہ اسی کی بارگاہ سے مانگ، تسمہ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگ، وہ عطا فرمائے گا تمہیں. وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مجھے سے مانگتا ہے. بتائیں بھائی. تو یہ بزرگوں کی مدد سے انکار نہیں ہے کہ کم از کم یار ان لوگوں کو بیچاروں کو یہ بھی تو سکھاؤ نا بھی رب بھی کچھ دیتا ہے. بزرگ تشریف فرما ہے، ان کی صدقے سے انہی کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقیروں کے ذریعے سے تمہاری بیماریوں کو دور فرماتا ہے، تم پر آنے والے عذاب کو دور فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مسجد میں بیٹھ کے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں انہی کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ تم پر آنے والے عذاب کو دور کرتا ہے. ہاں یہ بھی ہیں، ان کی بھی کوئی شان ہے، ان کا بھی کوئی مقام ہے جو مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. مسجد میں بیٹھے لوگوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے.
آقا علیہ السلام کے پاس آئے نا کچھ لوگ، کہنے لگے حضور ہمارا ایک بھائی ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت آپ کے ہاں، تو کبھی کچھ سنتا رہتا ہے کبھی کچھ سنتا رہتا ہے، اسے آپ فرمائیں کہ یہ بھی کمایا کرے، ہم کما کے آتے ہیں اسے کھلاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاس بیٹھ کے دین پڑھتا ہے، انہوں نے کہا حضور یہی پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ میرا اللہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ اسی کی برکت سے تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے یار، ہیں یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ خالق اور مالک جو ہے اس کی بارگاہ کا دروازہ بھی دیکھیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ، یہ بابا جی کے بھی استاد تھے، بابا جی خادم شاہ رضوی کے بھی استاد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا باہر، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا فلیکس لگا ہوا، اس کے اوپر لکھا ہوتا آؤ مدینے چلیں۔ میں یار رب کے گھر کا نام ہی نہیں ہے، کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے پھر ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا خدا کو یاد کر پیارے، اور بھی خدا کو بھی یاد کر، اس سے بھی کچھ مانگ، وہ بھی دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، بلکہ وہی دینے والا ہے، جس کو بھی دیتا ہے وہی عطا فرماتا ہے، پوری کائنات کو وہی دینے والا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الحی القیوم، وہ حی بھی ہے وہ زندہ بھی ہے، اور بعض روایات کے اندر جہاں بھی الحی کا لفظ آئے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ کے لیے، تو وہاں حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا یموت، حی وہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، حی وہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اور آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ الحی القیوم، میں کہ وہ حی بھی ہے وہ زندہ بھی ہے، القیوم، اور وہ قائم بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اس پہ مزید گفتگو کل کریں گے، جی مزید گفتگو انشاءاللہ عز و جل کل کریں گے، بس اتنے تک ابھی الحی القیوم پہ بھی کچھ گفتگو کرنی ہے مجھے، وہ اب چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔